الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، عزیز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اسلام دیا، قرآن دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کامیاب کیسے ہو جائے، اس کامیابی کے لیے ہمیں دیا ہے ایمان، اور جس کے پاس ایمان ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اور سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین میں، حدیثوں میں مومن کی نشانیاں بیان کی کہ مومن آدمی کس کس حالت میں رہتا ہے اور کب کب ایمان جو ہے سو جاتا ہے۔ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہو سکتا ہے شیطان اس میں کامیاب ہو رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کلام اللہ دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، جنہوں نے ہماری رہبری کی، اور یہ رہبری کی باتیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ آدمی اپنی ذات میں اپنے ایمان کا خود محاسبہ کرے۔ قرآن مجید کے اندر 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کئی مرتبہ، 300 سے زیادہ مرتبہ ایمان والے کی علامت بیان کی، اور وہی علامت ان اہل کتاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرائی، ریپیٹ کی کہ اگر یہ علامت ہے تو یہ مومن ہے۔ وہی علامت وہ منافقین جو کبھی ایمان لا رہے ہیں، پھر ایمان سے ہٹ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں چلو آج سے مسلمان پکے ہو جاتے ہیں، پھر سے ذرا سا کوئی نقصان دے کے ہٹ جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا کہ اگر وہ بھی یہ عمل کر لیں وہ بھی مومن۔ علامت بہت بڑی ہے۔ اہل کتاب بار بار دھوکہ دے رہے ہیں، تورات کی عبارتوں کو، انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو، باتوں کو، نشانیوں کو چھپا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ چیز اگر وہ کر لے نا
تو یہ علامت ہوگی کہ وہ مومن ہے. یہ پہلی علامت ہے، بڑی علامت ہے. اور یہ علامت اتنی بڑی علامت ہے، اگر ڈاکیومنٹ میں جو ڈاکیومنٹ گورنمنٹ کے یہاں سب سے زیادہ پروف مانا جائے پاسپورٹ، اس میں اگر کہیں مسٹیک ہو جائے تو سارے ڈاکیومنٹس جو ہے نا وہ چینج کروانے پڑتے ہیں. تو یہ علامت ایسی ہے، اگر اس میں کہیں بھی مسٹیک ہو گئی نا تو پھر سارے ڈاکیومنٹس جو ہے نا اس میں خرابی 100%، 100%. اس کے بارے میں شک شبہ کی گنجائش نہیں، نو چانس. علامت ہے کیا؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دوستو، میرے عزیزو، علامت بہت بڑی علامت ہے. اس علامت کو بعد میں بتلا رہا ہوں. پہلے یہ سمجھیے، اس وقت ہمارے ذہن، ہمارے گھر میں دو طرح کے کام کاج ہے. کچھ کام کاج وہ ہیں جن کا تعلق دنیا کی روزی روٹی سے ہیں، دنیا کی زندگی کے گزران سے ہیں. کچھ وہ تعلقات ہیں، وہ کام ہیں جن کا تعلق یا تو اللہ سے ہیں یا رسول اللہ سے. کتنی قسم کے کام کاج ہے بولو؟ دو قسم کے. پہلی قسم کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا کی زندگی کے کاموں سے، دنیا کی زندگی کے گزران سے. دوسری کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، ان کے احکامات سے. ہماری ناراضگی، میری اور آپ کی ناراضگی، اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں XYZ، ایک سے لے کے آخر تک جتنے افراد ہیں، بیوی ہو، بچے ہو، بہنیں ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، جتنے افراد گھر میں ہیں، اگر دنیاوی کام کاج میں کوتاہی کرتے ہیں، دھندے کاروبار میں، مزدوری میں، گھر کے کام کاج میں، دکھ سکھ میں آنے جانے میں، رشتے ناتے نبھانے میں اگر وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو ہم ناراض ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولو، ناراض ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں. اچھا، یہی افراد یہی گھر کے افراد میں سے کوئی اللہ کا حکم چھوڑ دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے، یہی گھر کے افراد ناجائز کام کرنے لگے، یہی گھر کے افراد اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ کے کرنے لگے، یہی گھر کے افراد تمہارے سامنے، جو گھر کے بڑے ہیں نا، جن کا چلتا ہے، جنہیں بخاری شریف میں راعٍ، گھر کا لیڈر کہا گیا، کیا اس کو حرام سے، ناجائز میں، گناہ میں دیکھتے ہوئے ہم ناراض ہوتے ہیں؟ کیا اسے ڈانٹتے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں ہمارے پیشانی پہ پسینہ آتا ہے؟ کیا ہمیں دل میں ایسا دکھ ہوتا ہے کہ چار بندوں کو سنائیں کہ یار میرے بیٹے نے ایسا کیا، یار یہ تو خلاف شریعت ہے، میرے بیٹے نے یار یہ کیا، میری بیوی نے یہ کیا، میری بہن خلاف شریعت یہ کر رہی؟ اگر یہی لوگ دنیاوی کاروبار کے بارے میں، دنیاوی کام کاج کے بارے میں ٹال مٹول کریں تو ہم اچھی طرح سنا دیتے ہیں. تو یہ ایک نظام ہے گھر کا، جس کے بارے میں ہماری سوچ بدلی ہوئی ہے. اب آئیے وہ علامت بتلاؤں جس سے آج امت غافل ہے، میں بھی، آپ بھی. اللہ اکبر. قرآن نے جس بات کو اہل کتاب کے لیے بھی معافی کے لیے ثبوت مانا، وہ علامت کون سی جانتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر، پہلا غیب شروع ہوتا ہے موت کے بعد سے، برزخ کا. اس کی شروعات ہوتی ہے قبر کے سوالوں سے، پھر ہوگا حشر کا، پھر ہوگا ترازو کا، پھر ہوگا پل صراط کا.
قرآن یوں کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جنہیں غیب پر یقین ہے، ان کی پہلی علامت قرآن نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، پھر کیا ہے پڑھیے ذرا، ویقیمون الصلاۃ، ویقیمون الصلاۃ، جس مسلمان میں نماز کا اہتمام نہیں اس کا ایمان بالغیب کمزور ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ کل کو قیامت میں حساب و کتاب میں جس کی ابتدا اور شروعات ہوگی کہاں سے ہوگی؟ نماز کے اہتمام سے۔ اگر نماز کا اہتمام صحیح نکلا پچھلے سارے اعمال نامے صحیح ہیں، اور اگر نماز کا اہتمام نہیں ہے سارے اعمال میں گھوٹالا 100% پکا 100%۔ اب اپنے آپ میں سوچیں، جس ایمان کو اللہ نے ہمیں دیا اس ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے پہلی علامت بتلائی نماز کا اہتمام۔ دیکھیے اپنے گھر کو، اپنی مسجد کو دیکھیے، یہ پہلی علامت ہے۔ اور یہ اتنی علامت نہیں ہے بلکہ اہل کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی کر رہے ہیں اور مشرکین کو دشمنی پہ ابھار بھی رہے ہیں۔ دیکھو نا اہل کتاب کا، ہم تو کیا سمجھتے ہیں اہل کتاب کیا؟ ابھی کل ایک اخبار میں وہ واٹس ایپ میں بھی چلا اور اس میں بھی ہے کہ ایک یہودی 15 سال تک شیعوں کے وہاں سربراہ مذہب بن کے 15 سال تک امامت کر لیتا ہے۔ آج تک وہ اسی بات پر ہیں جو قرآن نے 1450 سال پہلے کہا تھا، اہل کتاب ہمیشہ ایمان والوں کا دشمن رہے گا، اہل کتاب ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہے گا۔ ایسے سخت دشمن کو بھی قرآن نے یوں کہا فَإِن تَابُوا، اگر رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ 4 وقت نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہے، یہ دھوکہ نکال دیں۔ نماز کے اہتمام کا، قیام نماز کا پورے قرآن میں تمام حدیثوں میں حکم ہے، نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اقامت صلاۃ کا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ایمان والوں کے گھروں میں کتنی نماز، دیندار علماء ائمہ مسلمان حاجی، کتنا اہتمام ہے نمازوں کا؟ ہم کون سے زمرے میں آتے ہیں؟ اس لیے قرآن مجید ہمیں 300 سے زیادہ جگہوں میں یہ کہتا ہے اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہو جاؤ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، آپ ہزاروں مرتبہ شاید سن چکے ہوں گے کہ مومن جب نماز کا اہتمام چھوڑتا ہے، سب سے بڑا نقصان، جب نماز کا اہتمام چھوڑتا ہے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اور سب سے بڑا حملہ یہ کرتا ہے اللہ غفور الرحیم۔ سب سے بڑا حملہ کون سا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا، اللہ حساب لینے والا۔ تم کون ہوتے ہو؟ پھر آدمی کو گناہ پر جرأت ہوتی ہے۔ ایک سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا نا، مسئلہ ہی سجدے کا ہے۔ جب آدمی نماز کا اہتمام چھوڑتا ہے دل کے اندر منافقت جنم لیتی ہے۔ پھر علامت کیا ظاہر ہوتی جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب گناہ کبائر، ہم دیکھو نا اگر کوئی سماج میں زنا کر لے اور زنا کھل جائے، زنا کر لے اور زنا کی بات کھل جائے، ساری سماج مل کر اسے جوتے مارتی ہے کہ نہیں؟ مارتی ہے نا جوتے، بلکہ بائیکاٹ کر دیتی ہے، قطع تعلق کر دیتی ہے، اور اس سماج میں اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جو نہیں کہتا وہ بھی اس کو 4 جوتے مار دیتا ہے، یعنی برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا تو اس سے بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔
آدمی قرض لے رہا ہے سود کے ساتھ، جس کو پتہ چلا اس کا کھانا نہیں کھانے کا، ہم اس کے گھر کی چائے نہیں پیتے کیونکہ اس کے گھر سے سود آتا ہے، یہ قرض سود پہ لیتا ہے، اور نماز کا چھوڑنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمیں شیطان نے علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید کو بنا سمجھے پڑھنے کی وجہ سے ہم نے گناہوں کی مقدار اور اس کا معیار اور اس کا نقصان نہیں سمجھا۔ سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بتلائی کہ مومن کی علامت یہ ہے، مکھی کے سر کے برابر گناہ ہو جائے، ایسا لگے جیسے پہاڑ رکھ دیا سر پہ، جب تک توبہ نہ کر لے، قضا نہ کر لے، معافی شافی نہ کر لے، رو دھو کے اللہ کو منا نہ لے، تب تک اسے چین نہیں آتا۔ بتاؤ ہے یہ بے چینی؟ ہے یہ بے چینی گناہ ہونے کے بعد، گالی بولنے کے بعد، غیبت کرنے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد، جھوٹی قسم کھانے کے بعد، نماز چھوڑنے کے بعد، خلاف سنت کرنے کے بعد؟ ارے صحابی رسول تو اس زمانے کی سپر پاور سمجھی جانے والی ایران کی دسترخوان پہ نبی کی سنت کو ادا کرنے کو فخر محسوس کرتا ہے، اور ہم تو جمعہ کی دن کی ادائیگی بھی سنت اتار کے ادا کرنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ حضور فرما رہے مومن کی علامت ہے مکھی کے سر کے برابر گناہ، نافرمانی، فرض تو بڑی بات، ایک سنت چھوٹ جائے، ایک نفل چھوٹ جائے، اس پر بھی مومن تب تک اسے چین نہیں آتا جب تک وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ کیا یہ بے چینی موجود ہے؟ نہیں ہے تو پتہ چلا ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے، سو گیا ہے۔ اب اس ایمان کے ساتھ کیا اللہ کی مدد کے ہم متمنی ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ جل شانہ کی جانب سے نصرتیں آ سکتی ہے؟ نہیں۔ پہلی چیز نماز کا اہتمام، دوسری چیز اپنی انفرادی پرسنل لائف زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کے بارے میں سوچو۔ مومن کے لیے پہلی علامت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، اپنی چاہتے چھوڑو، اپنی مرضی چھوڑو، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، اس کا نام مومن ہے۔ پتہ ہے مرضی پہ چلنے کو خدا نے ایک جگہ یوں کہا ہے کہ نفسی مرضی پہ چلنے والے تو اپنی مرضی اور خواہشات کو معبود مان لیتے ہیں، قرآن میں۔ ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، ومن اضل ممن اتبع الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات اور اپنی چوائس، اپنی منمانی زندگی گزارنے کو معبود بنا لیا، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اپنی زندگی میں پرسنل، میں بھی آپ کا ایک فرد ہوں، میں سوچوں میں نے یہ قدم اٹھایا، یہ چپل میں قدم سنت طریقے کے مطابق ہے، میں نے جمعہ کے لیے چہرہ بنایا، سنتی ہے، میں نے بال بنائے، سنتی ہے، میں نے گھر میں کھانا بنایا، سنتی ہے، میں نے کپڑے پہنے، سنتی ہے، میرے بچے کے میں نے کپڑے خریدے، سنتی ہے، میں نے نکاح کروایا، سنتی ہے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے آگے رشتہ تلاش کیا، شریعتی ہے۔ یہ ساری چیزوں میں قرآن یوں کہتا ہے جہاں نفسانی خواہشات شامل ہوئی وہاں سے گمراہی کی ابتدا ہوئی۔ ہم نے اپنے نفوس کو، مرضیات کو معبود بنایا، اور اللہ رسول کی سنتوں کو، اللہ رسول کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو حقیر جانا، بہت حقیر۔ دیکھو نا بخاری کی حدیث میں نے پڑھی، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کل امتی دخل الجنہ الا من ابا،
میری پوری امت جنت میں جائے گی، لیکن جس نے انکار کیا، مسلمان زبان سے انکار کرے گا نہیں۔ صحابہ کی تو پیروں تلے زمین سرک گئی، ان پر تو آسمان گر پڑا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کی بات کا کوئی امتی انکار کر دے۔ حضور سے سوال کیا گیا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، انکار کرنے والا کون یا رسول اللہ؟ تو حضور نے ایک بات جو کہی نا، وہ بات بڑی ہے، وہ بات بڑی ہے، مومن کے شان ہے، مومن کی شان ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد کے لیے یا عورت کے لیے، دیکھو قرآن میں چند جگہ ہیں جہاں مومن مرد کو الگ، عورت کو الگ بیان کیا، یہ بھی ایک اہم جگہ ہے۔ اس کو سننے سے پہلے اپنی نیت کر لیں، انشاءاللہ اگر ہے اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کریں گے وہ معاف کرنے والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جب اللہ کا حکم آ جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت آ جائے، پھر اپنی مرضی چلانے کا کسی کو اختیار نہیں۔ اب اللہ کا حکم اور ایک طرف ہماری مرضی، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک طرف ہماری مرضی، ایک طرف محمد مصطفیٰ کی زندگی، ایک طرف میری چوائس، ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا عمل۔ ایک مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے نا، ایک مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، ساری جماعت گھبرائی ہوئی ہے، ہار نظر آ رہی ہے، نقصان نظر آ رہا ہے۔ ایک سنت کے زندہ کرنے پر دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ہماری زندگی میں کون سی سنت باقی؟ کہ ہم امیدیں کر رہے اللہ مدد کر دے، اور ہم نہ اللہ کے نہ رسول اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، نبی کی رحمت کے صدقے یوں نہیں فرمایا کہ جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا، یوں کہا نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے، موت سے پہلے توبہ کر لے۔ اب موت کا پتہ کسی کو نہیں، آج توبہ کر لیں، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل ہونے کی چند علامتیں بتلائی۔ وہ چار علامتیں ہیں، وہ چار علامتیں ہیں۔ پہلے تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، ابھی سے شروعات کریں گے، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ، کسی کو چاہو، کسی سے تعلق رکھو، کسی کا احترام کرو، کسی کا ادب کرو، کسی سے لگاؤ رکھو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب ایک جگہ میں گیا، مجھے دل میں خوشی ہوئی، لیکن خوشی وقتی تھی کیونکہ انفرادی تھی۔ وہ باپ اپنے گھر میں آیا نا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں اپنے دوستوں میں جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں؟ کیا اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے گھر میں آ رہے سلام کرتے، کیا ہم کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انا ہوں، میں ہوں، رسول اللہ سے تو بڑھ گیا۔
اپنے ماتحت کو سلام کرنے میں اگر تجھے زبان حرکت میں نہیں آتی، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے سے اگر تیرا تکبر نہیں ٹوٹتا تو تجھ سے بڑا متکبر کون ہے؟ کہ ہم اپنے ماتحت کو سلام نہیں کر سکتے، اپنے سے چھوٹوں کو سلام نہیں کر سکتے، کسی غریب مسکین کو سلام نہیں کر سکتے، کسی بیچارے پردیسی کو سلام نہیں کر سکتے۔ ارے سلام کا تو طریقہ یہ ہے، اعلیٰ والا اسفل والے کو سلام کرے، سواری والا پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھنے والوں کو، اور کھڑے ہونے والوں کو، کھڑے ہونے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ اعلیٰ کو حکم ہے اسفل کو سلام کرے۔ پہلی چیز من احب للہ، دوسری چیز ابغض للہ، کسی سے ناراض ہو نا تو شریعت کے لیے ناراض ہو، اس لیے ناراض ہو کہ کام پہ نہیں جاتا، دھندا نہیں کرتا، فلاں چیز نہیں کرتا، سماج کے نہیں مانتا۔ صحابہ اور حضور تو اس سے ناراض ہوتے تھے جو شریعت کا نہیں ہوتا تھا، آج ہم اس سے ناراض ہوتے جو میرا نہیں ہوتا۔ خدا کا ہو نہ ہو مجھے کیا، یہ ہے ہمارا ایمان۔ پھر اور دو باتیں بتائی، اعطا للہ منع للہ، کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ کی خاطر، مستحقین کو دے رہے ہیں۔ اب تو اہل مال کے یہاں مال جا رہا ہے اور انعام و اکرام جا رہا ہے، جو مستحقین غربا مساکین اڑوسی پڑوسوں کہاں گئے؟ دینا تو ان کو ہے، حق ان کا ہے۔ اعطا للہ وابغض اعطا للہ ومنع للہ، اگر کسی کو کسی چیز کے دینے سے، عطیہ سے، ہدیے سے روکا ہے نا تو صرف اس لیے کہ وہاں خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، اس لیے خرچ نہیں کر رہا ہوں۔ اگر خرچ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں، یہاں دینے سے اللہ راضی ہوگا۔ اور بہتر جگہ وہ ہوتی ہے جہاں یہ لگے نا یہاں سے مجھے واپس کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا بلکہ اور کچھ ملے گا، وہاں دیجئے تاکہ اخلاص پیدا ہو۔ اس لیے بزرگو، عزیزو، دوستو، میں اپنے ایمان کے محاسبے میں بھی یہ کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے قرب قیامت ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے ایمان کی بڑی بڑی علامتیں میں نے 2-4 بتلائی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائی، 4 علامتیں، اور پھر اطاعت والی علامت اور نماز کے اہتمام کی علامت۔ اللہ کے واسطے جو بندہ اہتمام نہیں کرتا نا اسے شیطان اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور پھر وقت یہ آتا ہے، اللہ نہ کرے اگر آدمی اسی حال میں اچانک بلاوا آ گیا، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس لیے ابھی سے نیت کر لیں، اپنے گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کروائیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی نیت کریں، توفیق اللہ سے مانگے، اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔